الفاتحہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہم اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردانشین ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین وللحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نابغ پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک عالیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا ملجانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے کاروان اہل دل۔ سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جانے عالم ہو فدا کے خاندان اہل دل۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل دل۔ اور یوں بیان کرتے ہیں سنی، اور یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت
بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ مولانا صاحب کرام کلام پاک کی جس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، دوسرا پارہ دوسری رکوع سورہ بقرہ کے اندر رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ معزز سامعین کرام، ہماری چوتھے محفل جو گزری سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق ہم نے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش فرمائی تھی۔ اسلامی قدیم دستور کے مطابق ان کے شہزادے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت بابرکت کے اوپر ہم اور آپ یہاں ان کے فیضان لوٹنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنجتن کا صدقہ عطا فرمائے، اور کربلا والوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی 15 ربیع النور شریف 3 ہجری کو آپ مدینۃ المنورہ میں حجرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وہاں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش 15 ربیع النور شریف محرم کے بعد گزرنے والا مہینہ آنے والا۔ سرکار امام حسنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا خاصا علم عطا فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمارات کمالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا۔ علم کی بات کریں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف صرف 8 سال کی۔ کتنے برس؟ 8 سال۔ ماشاءاللہ بول رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فانی دنیا سے ظاہراً پردہ فرمایا۔ راوی حدیث لکھتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی ساری احادیث مبارکہ ان سے روایت ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے، تھوڑا آپ اسے سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں آپ کو پتہ چلے۔ صرف میں یہ کہہ دوں کہ آپ سب روایتیں زیادہ جانتے ہیں، اس سے مطلب کیا ہوا، آپ حدیث مبارکہ زیادہ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک روایت کو بچانے کے لیے ایک احادیث مبارکہ کی حفاظت کی۔ ہمارے تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، جو امام جعفر صادق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ بیرون ملک، یعنی آپ جہاں قیام وزیر تھے وہاں سے دور کوئی ایک ضعیف صحابی رسول جن کی عمر 100 سال کے اوپر یا قریب کو پہنچ چکی ہے، آپ کو پتا چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پہنچانے کے لیے، دیکھو ہمارے اکابرین نے، ہمارے جماعت سنیت کے علماء کرام نے، بزرگان دین نے بڑی محنت اور مشقت کے بعد آج جو ہمارے مسائل میں آسانی ہوتی ہے، آج ہم فقہ حنفیہ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں، آج ہمارا غسل فرض ہو جائے تو ہمارے اسے معلومات بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، آج ہمارے وضو کے فرائض ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، وہ آسانی ہے۔ لیکن قرآن میں صرف فرض کے بارے میں بتایا گیا، نہ وہاں پر واجبات کا ذکر کیا گیا، نہ سنتوں کا ذکر کیا گیا، بلکہ یہ سب چیزیں فرض کے بعد یہ ہمارے اکابرین نے ہم تک پہنچائے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم علم سے کورے ہو، ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا، ہمارے پاس قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے، ہمارے پاس قرآن تو ہوتا، احادیث بھی ہوتی، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سہولتیں نہیں ہوتی۔ یہ عربی بڑی ہارڈ چیز ہے، نہ ہمارے اردو کے اندر اور فارسی کے اندر اور عربی کے اندر بڑا محاربہ ہے۔ محاربہ کہتے ہیں کہ عربی نکالے چربی اور فارسی نکالے تیل، یہ دونوں زبان بہت ہارڈ ہے، سمجھنے میں، سمجھانے میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں بہت مشکل دشواریاں آتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ کچھ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایسی کافی ساری احادیثیں مل چکی ہیں، لیکن ایک حدیث جو میں نہیں جانتا وہ ان صحابی کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے سفر شروع فرمایا، آپ کشتی پر سوار ہوئے، آپ کے پاس سفر مال بھی بہت زیادہ تھا، آپ تاجر تھے، کوئی غریب نہیں تھے۔ آج لوگ مولانا اور امام کو بڑا حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، آج کہتے ہیں کہ یار اگر مولانا اور امام صاحب کے پاس اگر گاڑی آ جائے اور اس کے اوپر تھوڑی سی بیک بیلنس ہو جائے تو آج نگاہ حسرت سے لوگ دیکھتے ہیں، یار 12,000 10,000 7,000 تنخواہ والا امام اتنے پاس کیسے آئے؟ لیکن یہ ہماری ماں ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے، صبح قیامت تک کے آنے والے علماء دین کو انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ پروردگار عالم میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کے سپاہی ہیں، مولا ان کی روزیوں کو زمین کے اوپر بخیر دے اور ان روزیوں کے اندر اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی برکت کے صدقے آج امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتی پر سوار ہوئے، تقریباً 10,000 اشرفیوں کی تھیلی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آج لاکھوں میں ان کی گنتی ہوگی۔ 10,000 اشرفیاں سونے کی تھی، اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں چلتی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیلی کے برابر ایک سکہ ہوگا، اگر آج کا وزن کیا جائے تو تقریباً 200 گرام۔ آج سونے کا بھاؤ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، تو آج وہ 200 گرام کا ایک سکہ ہو، ایسے 10,000 اشرفیاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے اور ایک شخص کی نیت بگڑی، سوچا کہ یہ ملا کے پاس کافی سارا مال ہے، اور آج سے نہیں اس زمانے سے علماء کو بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس نے اپنے ذہن میں یہ بد نیتی کی کہ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچے گی
تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گا اور کہوں گا کہ میری اشرفیوں کی تھیلی کھو گئی، اور میں مولوی صاحب کے اوپر الزام لگا دوں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اب امام کے پاس 12,000 تنخواہ آج کے زمانے کا کیلکولیٹر کر دو اور کہہ دے کہ 12 لاکھ امام لے کے گھوم رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ڈاؤٹ ہر ایک کو ہوگا۔ لیکن وہ صادق تھے، امین تھے۔ دیکھو روایت کرنے کے لیے ایک حدیث کیسے پہنچی، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے، ایک شریعت مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں ہمارے قابلین نے پیش فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کشتی دریا میں پہنچی وہ چلانے لگا، میرے اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، اشرفیاں۔ اب جو ملح تھا، جو کشتی کو چلاتا ہے، اسے اردو میں ملح کہتے ہیں، ڈرائیور، چلانے والا، اس کے ساتھ ایک کلینڈر تھا، اس نے کہا کہ ہر ایک کی تلاشی لی جائے گی۔ تلاشی لی گئی، اس شخص نے کہا کہ مجھے شک ہے کہ ان مولوی کے پاس ہے، مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ان کے پاس میری تھیلیاں ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو چیک کیا گیا، ہر ایک چیز کو کھنگالا گیا، ان کے کپڑوں کو، ان کی تھیلیوں کو کھنگالا گیا، لیکن ہر ایک چیز کو دیکھنے کے باوجود وہ سونے کی بھری ہوئی تھیلیاں کسی کو نہ ملی، تھیلی نہیں ملی۔ اب جس نے بدنیتی کی تھی اسے پکا پتا تھا کہ جب مولوی صاحب یعنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کشتی میں سوار ہوئے، سکے کی تھیلیاں میں نے دیکھی، وہ بات کر رہے تھے اپنے لوگوں سے کہ میرے پاس اتنا مال لے کے جا رہا ہوں، اب مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تھیلی بھی دیکھی۔ اب وہ پورے سفر میں پریشان ہے کہ دیکھا کہ دریا کے اندر اب کہیں چھپا تو سکتے نہیں، بیچ سمندر میں، اگر کسی مکان میں ہوں، کسی ہوٹل میں ظاہری طور پر ٹھہرے ہوں تو کہیں نہ کہیں چھپا سکتے، ہوتا ہے تو میرے سامنے میرے قریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے نہ تو انہیں اٹھتے ہوئے دیکھا، نہ یہاں سے آگے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ پورے سفر میں وہ شخص یہی خیال کر رہا تھا کہ وہ تھیلی کہاں گئی۔ سفر مکمل ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام پر اترے، وہ شخص بھی اترا۔ اب ایک سرائے میں ٹھہرے، سرایا جہاں مہمانوں کے رہنے کھانے پینے کا انتظامات، آج کے زمانے میں کہوں تو ہوٹل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر ٹھہرے۔ اب اس شخص نے جب کھانے کے لیے دسترخوان پر ہوئے تو امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، وہ شخص سلام کرنے لگا، سلام کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے سلام کا جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد فرمایا کہ حضور معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے ذہن میں کچھ سوال بن رہے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے کے پاس جن نے قرآن سیکھا ہو، جس نے حدیث سیکھی ہو، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ کیا وہ غیب کی بات نہیں جان سکتے کہ اس کی نیت کیا ہے؟ آخر کے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پوچھ کہا کہ حضور میں نے جب کشتی میں سوار ہوئے میں آپ کے ایگزیکٹ پیچھے تھا، جب آپ سوار ہوئے مجھے پتا تھا کہ 10,000 اشرفیاں آپ کے پاس ہیں، میں نے دیکھا آپ کے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں، لیکن نہ آپ میری جگہ سے اٹھے ہیں اور نہ کشتی میں آپ ہم سب سوار تھے، اور ابھی تک میں نے آپ کے کمرے کی بھی تلاشی لی لیکن ابھی بھی مال نہیں ملا۔ اب جس بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں کہ روایت حدیث کس طرح سے پہنچتی ہے، اب امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو بیان کرنے کا مقام سمجھانے کے لیے اس چیز کو بیان کرنا پڑا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی 100-500 کلومیٹر کا سفر کیا، 5-6 دن سفر کرتا رہا دریا کے ذریعے سے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ اگر میرے پاس اگر یہ سونے کی تھیلیاں نکلتی اور جو میں احادیث لے کر
جا رہا تھا اور مجھ پر یہ الزام لگ جاتا کہ واقعی امام نے، واقعی مولوی نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی چرا لی ہے، تو جو میں حدیث لینے جا رہا ہوں اور میں ان صحابی سے ملتا تو مجھ پر جھوٹ کی تہمت لگ جاتی، حالانکہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، وہ مال تیرا نہیں تھا، مال میرا تھا، مجھ پر الزام لگ جاتا، اور اگر مجھ پر جھوٹ کا الزام لگ جاتا، جس حدیث کو لینے کے لیے، جس مسئلے کے اوپر میں ریسرچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر اس کے اندر مجھ پر جھوٹ کی تہمت لگ جاتی تو صبح قیامت تک کے لیے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی، اور جب کہیں کافرین کے سامنے مناظرہ ہوتا اور حبیب کبریا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم اور ان مسائل کے اوپر بات ہوتی تو اس حدیث کو معنی نہ رکھتا، اس وجہ سے وہ تھیلی میں نے دریا کے اندر ڈال دیا۔ 10,000 اشرفیاں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دریا کے اندر ڈال دی ایک حدیث کو بچانے کے لیے۔ روایت کرتے ہیں، اب روایت کس کو کہتے ہیں؟ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ان صحابی کے پاس پہنچے، صحابی نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ وضو کے یہ فرائض ہیں اور یہ چیزیں ہیں۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو مروی کیا، اپنی کتاب میں لکھا اور اس حدیث کے مطابق مسئلے کو اخذ فرمایا۔ اب قربان جاؤ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت پر، ابھی آپ کی عمر صرف 8 سال ہے، 8 سال کی عمر کے اندر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی ساری حدیث سند کے ساتھ کتابوں میں مروی پائی جاتی۔ جو خود حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، ان حدیثوں کو یاد کیا اور دوسروں تک ان حدیث کو پہنچایا، اسے راوی کہتے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا مقام یہ کہ 8 سال میں انسان، چھوٹے سے بچے کی عمر ہی کیا ہوتی ہے 8 سال کی، وہ یاد رکھ کے کتنا یاد رکھ سکتا ہے؟ اس کی متن یاد رکھنا، اس کی سند یاد رکھنا، یہ ساری علم والوں کی باتیں، یہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے گی۔ صرف اتنا سمجھ لے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور ان کے حافظ قوت یعنی یاد کرنے کی یاداشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنی وسیع فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم اور فنون سے نوازا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ رسول کریم کے وصال کے بعد ایک شخص آیا اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے لگا، ان کے بارے میں لعن طعن کرنے لگا۔ اس کے بعد آپ کے خاندان والوں کی طرف بڑا برا بھلا کہا۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جیسا لگ رہا ہے کہ جیتا جاگتا قرآن سامنے موجود ہے۔ امام حسن سن رہے ہیں اس کی بات کو، اب مسکرا رہے ہیں۔ اب اگر مجھے کوئی گالی دے، آپ کو کوئی گالی دے باپ اور خاندان کی طرف، یہاں تو لاٹھیاں اٹھ جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، ماتھے کو سر کو پھوڑ دیا جاتا ہے، بات بڑے جھگڑے تک آ جاتی ہے، اختلاف کی بات آ جاتی ہے۔ لیکن قربان جاؤ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت پر اور برا بھلا کہہ رہا ہے۔ امام حسن مجتبی ادب باندھے ہوئے ہیں اور اس کی باتوں کو سن رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں برا بھلا کہا، آپ کے خاندان والے کے بارے میں برا بھلا کہا اور آپ کو بھی گالیاں دینے لگا۔ اب آپ اس وقت تک تبسم فرما رہے ہیں، اب وہ اپنے آپ کے ناک کو سیدھے ہاتھ سے صاف کرنے لگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ناک کو سیدھے ہاتھ سے نہ صاف کیا جائے، الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کیا جائے۔ جب شریعت مصطفیٰ اور دین مصطفیٰ کی کمی اس شخص کے اندر
دیکھی اپنے وجود کے لیے، اپنے کے لیے، اپنی ذات کے لیے اسے کچھ نہ کہا، لیکن شریعت میں کوئی نقص نظر آیا، دین کے اندر اس کے اندر خامی نظر آئی، امام حسن مجتبیٰ نے اسے ٹھوک دیا کہ میرے نانا مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک نہ صاف کیا جائے اور الٹے ہاتھ سے ناک صاف کیا جائے۔ جب اس بدبخت نے ان جملوں کو سنا وہ شرمسار ہو گیا اور اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرنے لگا کہ جسے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، جس کے والد کو گالیاں دے رہا تھا، جس کے خاندان والوں کو گالیاں دے رہا تھا، آج وہ میری اصلاح کرتا ہوا نظر آیا۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کا مجسمہ بنے رہے اپنی ذات کے لیے، خود پر آئی تو نہیں، جب دین کے اندر دیکھیں مصطفیٰ کے گھر کے جتنے بھی لوگ تھے سب نے دین کی حفاظت کی، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو کے لیے، اور ان کی سیرت کے اندر، ان کے زندگی کے اندر دین شریعت مصطفیٰ کے علاوہ ہمیں اور کوئی چیز دیکھنے کو ملتی نہیں۔ اسی طرح سے ایک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ایک شخص آیا بڑا پریشان تھا، کافی سارے مسائل تھے اس کے، اب راستے میں پاگلوں کی طرح بات کرتا چلا جا رہا ہے، چلتا چلا جا رہا ہے، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہا بڑی پریشان، مجھے کچھ دے دیا جائے، مجھے مال کی ضرورت ہے، آپ کچھ عطا فرما دیجیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تھیلی نکالی اور 40 اشرفیاں اس آنے والے سائل کو عطا فرمایا کہ ایک دو اشرفیاں دے دی جائے بس میرے لیے کافی۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تھیلی نکالی، 40 اشرفیاں عطا فرمائی اور فرمانے لگے ذرا بتا تو صحیح اب تیری ضرورت ہے یا نہیں؟ کہنے لگا سرکار اب کافی ہے، اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے جو عطا فرمایا اس سے میری ایک ضرورت نہیں بلکہ میری کافی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ یہ مصطفیٰ کے شہزادوں کی شان ہے، اور کیا حسن عطا فرمایا تھا، کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امام حسنین کریمین کو لے کر راستے سے نکلے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی اور حضرت علی کو سلام پیش کیا۔ سلام پیش کرنے کے بعد فرمایا علی یہ دونوں جو شہزادے ہیں نا وہ تجھ پر نہیں گئے بلکہ میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا ہے، جب ان کے رخسار کو دیکھتا ہوں تو اے علی یہ تیرے شہزادے نہیں ہیں بلکہ حبیب کبریا کے شہزادے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے حسن اور میرے حسین سے محبت کرے، آپ نے ایک زانو پر امام حسن کو بٹھایا، دوسرے زانو پر امام حسین کو بٹھایا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت فرماتا ہوں، اے رب ذوالجلال تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اب قربان جاؤ اگلے جملے پر جالی کے غیور سنی مسلمانوں، اب ہم گنہگار کو یاد کیا حبیب کبریا نے، اب دعا دے رہے ہیں اور ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہمیں دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا اے پروردگار عالم قیامت تک کے آنے والے مسلمان جو ان دونوں سے محبت فرمائے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حبیب کبریا کہہ رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ
جو حسنین کریمین سے محبت فرمائے، ان سے پیار کرے، مولا تو ان سے محبت فرما۔ تو اب جالی والو، اب تمہیں یہ نیاز حسین، یہ لنگر حسین، یہ ذکر حسین کی محفل کا اجر اب دنیا دار کے پاس لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب دنیا والوں کے پاس اس کے مانگنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حبیب کبریا نے ہمیں یہ سند عطا فرما دی ہے، جو ان کا ذکر کرے گا، جو ان کے نام پر نظر و نیاز لوٹائے گا، ان کی محفل کو سجائے گا، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے محبت فرما رہا ہے۔ بڑے دعوے کے ساتھ، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم حسین کریمین سے محبت فرماتے ہیں، اور ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہماری محفل کی قبولیت کا اور ہمیں ثبوت کیا جائے۔ ہم جو یہ کر رہے ہیں، آج کافی سارے ایسے لوگ ہوں گے، آج کافی ساری ایسی عوام ہوگی جو ذکر حسین سے محروم ہوگی، جو لنگر حسین سے محروم ہوگی۔ یہ مت سوچو صرف کھلانا ثواب، بلکہ لنگر حسین کو کھانا بھی ثواب۔ امام حسنین کریمین کے نام پر جو تقسیم کیا جائے اس کو ادب کے ساتھ لینا، یہ بھی بڑا اجر ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہماری قسمت اور ہمارے مقامات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مرتبے اور یہ شان عطا فرمائی ہے کہ الحمدللہ ہمارا بچہ بچہ حسنین کریمین سے محبت کرنے والا نظر آتا ہے۔ حسن مصطفیٰ کے بارے میں، حسنین کریمین کے حسن اور کمال کی بات سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، یہ دونوں شہزادے مصطفیٰ کی طرح نظر آتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے دعا فرمائی کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اور کافی سارے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ کافی ساری احادیث اور روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک ہو بہو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جب وہ دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے گئے، اس کے بعد جب کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ مبارک دیکھنے کی حاجت ہوتی، رخ والضحیٰ کو دیکھنے کی تڑپ دل کے اندر پیدا ہوتی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واللیل والے چہرے کو دیکھنے کی جب تڑپ پیدا ہوتی تو کاشانائے امام حسن کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، اور کافی سارے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں جب ہمیں حضور کے چہرے کی یاد آ جاتی، ان کو دیکھنا ہوتا تو ہم امام حسن کے چہرے کو دیکھ لیتے، ایسا لگتا تھا کہ ہو بہو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ۔ یہ چہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا، اور آپ نے اور آپ کے حسن کی وجہ سے کوفہ کے اندر آپ کے 100 سے زائد آپ نے نکاح فرمایا۔ آپ ایک دن یا 2 دن نکاح میں کسی عورت کو رکھتے، آپ طلاق دیتے۔ یہ آپ کی خوبی تھی، یہ اخلاق حسنہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں اعلان کروا دیا، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 1-2 دن رکھتا ہے اور ان خواتین کو طلاق دے دیتا ہے، تو کوئی بھی لوگ ان کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کو نہ دے۔ تو کسی نے حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ امیر المومنین ہمیں کوئی اعتراضات نہیں ہے۔ اب دیکھیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی عظمت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراضات نہیں ہے، بلکہ ہم خود امام حسن کے نکاح میں اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کے لیے
سر فہرست کھڑے ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمانے لگے فہرست میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ نسبت رسول انہیں بھی حاصل ہو جائے۔ 100 سے زیادہ نکاح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اس لیے اور جن، اور یہ دیکھو آج جو طلاق ہو جاتی ہے جوانی میں، جن عورتوں کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دوسرا نکاح کر لیتی ہے، لیکن نسبت رسول کی وجہ سے، نواسہ رسول کی وجہ سے تاریخ کے اندر آتا ہے کہ جتنی عورتوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور امام حسن نے جن عورتوں کو طلاق دی، پوری زندگی امام حسن کے نام کا لباس اوڑھ لیا، اس کے بعد کبھی ان عورتوں نے دوسری نکاح بھی نہیں فرمایا، کسی دوسری مرد کی طرف توجہ بھی نہیں فرمائی۔ یہ اخلاق حسنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے اور سمجھانے کے لیے کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن آخری پہلو زندگی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جلیل القدر، آپ کو بے شمار عظمتوں سے نوازا گیا، آپ بڑی عظمت کے پیکر ہیں، لیکن آخری بات، آخری لمحہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ 45 سال کے قریب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پہنچی۔ اور یہ دیکھو آج کچھ یزیدیت کے فتنے پیدا ہوئے، سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں تو آج یزید کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں بڑی حوالے کے ساتھ، بڑی ثبوت کے ساتھ کہ قتل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یزید کا ہاتھ تھا، قتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کو پریشان کرنے میں بھی یزید کا ہاتھ تھا۔ آج کہتے ہیں کہ یزید تو نہ کبھی مدینہ آیا، نہ کبھی کربلا کی طرف ہوا، جنگ میں تھا، لیکن جو حکومت ہوتی ہے، جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے حکم کو مانا جائے گا۔ حکم دینے والا کون؟ یزید۔ پہلی مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے اندر آپ کو زہر دیا، پہلی مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات کو زہر سے متاثر ہوئے، آپ کو زہر کے اثرات آنے لگے، آپ کو پیٹ کے اندر، سینے کے اندر جلن پیدا ہونے لگی۔ اب شفیع المذنبین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر حاضر ہوئی، دعا فرمائی، نانا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی بے دردی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، دعا فرمائی، آپ کو اللہ تبارک شفا عطا فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ شفا یاب ہو گئے۔ دوسری مرتبہ آپ کو کھجور کے اندر زہر دیا گیا، پھر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیار مبارک حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد دعا فرمائی، یا رسول اللہ علیہ السلام، نانا جان بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اس طرح سے آپ کو 5 مرتبہ زیادہ نہیں، 2 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، خلفائے راشدین کے اندر لکھا ہے، خطبات محرم کے اندر، بڑی جامع کتاب ہے۔ آج جتنے بھی وعظ حسنین کریمین اور کربلا کے اندر جو معتبر اور آسان لفظوں میں لکھی گئی، زیادہ پڑھنے والی کتاب اور اس دیکھ سے بیان کرنے والی کتاب یا تو خلفائے راشدین ہے یا تو خطبات محرم، کافی ساری اور بھی کتابیں ہیں، لیکن
ان دو کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کو 5 مرتبہ، حضور اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ الگ الگ چیزوں سے آپ کو زہر دیا گیا، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی برکت کے وسیلے سے 4 مرتبہ آپ کو اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ 5ویں مرتبہ جب آپ کے جس کڑے سے آپ پانی پیتے تھے، جس سراہی سے، اس میں ہیرے کی کڑی کو پیسا گیا، ایک قسم کا یہ زہر بھی آتا ہے اور یہ کانچ کے ٹکڑوں کے مانند، اس زمانے کے اندر بڑا خطرناک زہر مانا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر ہیرے کی کنیوں کو پیس کر اس کا زہر تیار کیا گیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پینے والے پانی کے اندر ڈالا گیا۔ جب آپ نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے، آپ نے نماز تہجد ادا فرمائی اور نماز تہجد ادا فرمانے کے بعد آپ نے اس گھڑے سے پانی کو نوش فرمایا۔ اب جیسے ہی وہ پانی حلق سے نیچے اترنے لگا، زہر اس قدر سخت تھا کہ مورخین نے لکھا ہے تاریخ کے اندر کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق مبارک سے یہاں سے نسیں کٹتی ہوئی، حلق مبارک کی نسیں کٹتی ہوئی، سینے کے اندر دل کے ٹکڑے ہوتے ہوئے اور آپ کے گردے کٹتے ہوئے آپ کے پیٹ کو چیرتا ہوا، اس قدر پینے کے ترنت بعد اس زہر نے اتنا اثر دکھایا کہ آپ کا چہرہ نیلا پڑ گیا، یعنی کہ نیلا کلر میں آپ کو چہرہ جسم مبارک، بے چینی ہوئی۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، حضرت آصف کو آپ نے بھیجا، کہا کہ جاؤ چچا حسین کو بلا کر لے آؤ، میں ان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے حجرے امام حسن کی بارگاہ۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ آپ نے حضرت قاسم کو حکم فرمایا کہ میں اپنے بھائی حسین کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ البتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے گھر تشریف لے آئے۔ جب آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کی حالت دیکھی تو آپ کے منہ مبارک سے خون کے فوارے الٹیاں ہو رہی تھیں۔ آپ نے بے چین ہونے لگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو تسلی دیتے ہیں کہ بھائی کس بات کی گھبراہٹ، کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں بھائی اب اس وقت میرے سامنے دنیا کی ایسی عجیب و غریب چیزیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھی، ایسا منظر آج میرے سامنے ہے۔ تسلی دے رہے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے گود مبارک میں جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ چلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام حسین کے
زانو مبارک پر اپنے بھائی کو لیتے ہیں اور ان کے سر مبارک کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زانو پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بھائی حسن ان قریب تم نانا مصطفیٰ سے جا کر ملو گے، ان قریب نانی خدیجۃ الکبریٰ سے جا کر ملو گے، ان قریب اپنے بابا علی المرتضیٰ سے ملو گے، ان قریب جا کر اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے ملو گے۔ تسلی دے رہے ہیں کہ بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بھائی بیٹھا ہوا ہے، ہے قربان جاؤ ان بھائیوں کی محبت کے انداز پر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چھلی چھلی ہو رہا ہے کہ ابھی کربلا کا امتحان دیکھنا ہے، ابھی کٹے ہوئے عباس کے بازو کو دیکھنا ہے، ابھی علی اصغر کے سحلق پر چلنے والے تیر کو دیکھنا ہے، علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی کو دیکھنا ہے، ابھی قاسم کے کٹے ہوئے سر کو دیکھنا ہے، لیکن ابھی بھائی کے غم کو دیکھنا ہے۔ ابھی ہر امتحان کی طرف بڑھ رہے ہیں امام، اب سفر صبر کا درس دینے والا وہ مرد مجاہد اب اپنے بھائی امام حسن کو یہ تسلی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں بھائی حسن ان قریب جنت میں جا کر تم اپنے خاندان والوں سے ملو گے۔ اب حال کیا ہے؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امام حسن نے امام حسین نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت امام حسین کے منہ کے سامنے رکھ دیا۔ اب دل کے ٹکڑے، دل کٹ کر اور آنکڑیاں کٹ کر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منہ کے ذریعے سے باہر آ رہی۔ اب ان کٹی آنکڑیوں کو دیکھ کر حضرت امام حسین کا صبر بھی بڑا کمال کا صبر ہے۔ امام تیرے صبر پر ہماری نسلیں قربان ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آپ اس قدر زخمی ہوئے کہ آپ نے اسی حال کے اندر آپ نے وصیت فرمائی، لمحہ ہے لیکن دیکھو وہ انصاف اور عدل کا شہنشاہ، صبر کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے دفن کے درمیان اگر اختلافات نہ ہو تو مجھے اپنے نانا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھنا۔ اگر کوئی اعتراضات کرے، کوئی اختلافات کرے، دیکھیں کون کہہ رہا ہے آخری وقت ہے، لیکن انصاف کا مجسمہ وہ صبر کا پیکر کہہ رہا ہے کہ بھائی حسین اگر نہ دفنانے دے مجھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے ماں فاطمہ الزہرا کے قدموں میں وہاں دفن کر دینا۔ اب دیکھیں ظلم کی انتہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جنازے مبارک تیار کیا گیا۔ اب نماز جنازہ پڑھائی گئی، اب روزہ رسول کی طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے مبارک کو روزہ رسول کے قریب لایا گیا۔ کچھ بدبختوں میں یہ کہوں کہ ان ظالم یزیدیوں نے ننگی تلواریں تیر بھالے لے کر کھڑے ہو گئے، راستہ روک لیا کہ ہم روزہ رسول کے اندر انہیں دفن نہیں کرنے دیں گے۔ کس قدر ظلم! آج اگر ہمارے جنازے کو روکے ہم ان کے ٹکڑے کر دیں۔ آج تو نے میرے باپ کے جنازے کو روکا،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اگر جنگ کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ بھی علی کا بیٹا ہے۔ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار کو میان سے نکالا اور کہا کہ آ جاؤ، کس کی ماں نے ایسا جنا ہے جو حسین سے مقابلہ کرے۔ یہ لفظ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ جو میرے بھائی کے جنازے کو روکے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے یتیم ہو جائیں؟ وہ حسین کے مقابلے میں جائے۔ کچھ جلیل القدر صحابہ تھے، آپ نے فرمایا کہ شہزادے ادب دیکھیں، اہل بیت کا ادب کتنا صحابہ کرام نے فرمایا شہزادے کے بھائی کی وہ وصیت یاد نہیں ہے کہ اگر اختلافات کوئی کرے میرے جنازے کو روکنے کے لیے، اگر اختلافات کرے تو مجھے اپنی والدہ کے قدموں پہ دفنانا۔ کہا کہ حسین چلو ہم جنت البقیع کی طرف لے چلتے ہیں۔ اس قدر ظالموں نے حد کیا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے جنازے کو لے کر جنت البقیع کی طرف جانے لگے، ان ظالموں نے، ان ملعونوں نے جنازہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پر تیروں کی برسات کر دی، اور جس جسم کے اندر نبی کا خون دوڑ رہا ہے اس جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا، ایک زہر دیا گیا۔ اب یہاں پر ان کے جسم مبارک کی توہین کی گئی، ان کے جسم کے اوپر تیر چلائے گئے۔ اب ایک وہ بھائی ہے جسے ایک کفن میسر نہ ہوا، ایک مدینے میں جو آرام فرما رہا ہے علی کا شہزادہ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے، آپ کے جسم مبارک سے تیروں کو نکالا گیا، ایک کفن دیا ہوا تھا وہ پورا خون سے لطفت لال ہو گیا، آپ کو اسی کفن کے اوپر دوسرا کفن دیا گیا، پھر وہ کفن بھی خون آلود ہو گیا، آپ کو تین تین کفن۔ وہ علی کا شہزادہ، وہ صبر کا پیکر، وہ صبر کا بادشاہ، 30 کفن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو پہنائے گئے، پھر ان کو جنت البقیع کے حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفنایا گیا۔ یہ ایک بھائی ایسا ہے جسے 3 کفن ملے، ایک کربلا کا شہسوار ہے جسے ایک کفن بھی میسر نہ ہوا، لیکن دنیا یاد رکھ رہی ہے آج بھی اس یزید کا نام لیوا کوئی نہیں، اور میرے حسنین کے چاہنے والے لاکھوں دنیا میں پائے جا رہے ہیں۔ آج ان سے محبت کرنے والا، آج ان کے نام کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والا، آج ہر سننے ان کے نام پر اپنے آنے والی نسلوں کے نام رکھا ہے۔ آج یزید مٹ گیا، آج یزید کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن میرے حسین کا آج بھی ڈنکا بج رہا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے بجتا ہے۔ یہ حسنین کریمین، یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر کا مقام، صبر کا مجسمہ بنے رہے پوری حیات طیبہ کے اندر۔ آپ نے کبھی کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، آپ نے کوئی کام قرآن کے خلاف نہیں کیا، اسی لیے جیتا جاگتا قرآن کا وہ نمونہ قبر کے اندر آپ قبر کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور گویا ہمیں یہ صبر و رضا کا ایک درس دیتے ہوئے امام کی تربت انور آج بھی ہم سنیوں کو یہ آواز دے رہی ہے
کہ قرآن سمجھنا ہو، قرآن سیکھنا ہو، اگر قرآن کے مقام کو، قرآن کے مرتبے کو، قرآن کے رتبے کو سیکھنا ہو تو علی کے بیٹوں سے سیکھ لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ علی کا ایک بیٹا ایسا گزرا جو قرآن کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزارتا چلا گیا اور اپنی آخری زندگی کے لمحات بھی ان قرآن کے حوالے سے گزرا۔ رب تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی کہ اے ایمان والو تم صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ آج ہمیں یہ قرآن کی آیت امام کا جنازہ سمجھاتا چلا گیا، آج امام کا یہ روتا ہوا جنازہ ہمیں کہتا ہوا جا رہا ہے۔ آج ہم قرآن کو پڑھتے تھے، آج قرآن کی آیت کو ہم سنتے تھے کہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لیکن ہم نے صرف اس کے ظاہر کو سمجھا، اس کے باطن کو نہ سمجھ پائے کہ رب آخر کہنا کیا چاہ رہا ہے اس آیت کے اندر۔ لیکن وہ نیزے پر، وہ جنازے کے اوپر امام حسن کا ایک جنازہ کہہ رہا ہے کہ صبر کرنا ہو تو امام حسن کے جیسا صبر کرو۔ یہ صبر کا مجسمہ ہمیں بتاتا چلا گیا کہ جب تک زندہ رہے تب بھی صبر فرمایا، اور جب جنازے میں اٹھے تب بھی صبر فرمایا، اور جب قبر کی حوالے کر دیا گیا تب بھی صبر فرمایا۔ یہ صبر کا مجسمہ ہمیں سکھلا گئے قرآن کی اس حقیقت کو، قرآن کی اس تفسیر کا ایک باب ہمیں ان علی کے شہزادوں نے ہمیں سمجھایا کہ قرآن کا معنی کیا ہے، قرآن کو صبر ہمیں دیا گیا ہے تو صبر کیسے کرنا ہے کہ اگر اپنے بھی ظلم کریں نا تب بھی صبر کرو، پڑھائی کرے تب بھی صبر کرو۔ وہ کوئی غیر نہیں تھے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ کہنے والے تھے آج ہم جس طرح سے مصطفیٰ کی دین کو مانتے ہیں وہ بھی مصطفیٰ کے دین کو مانتے تھے، جس طرح سے ہم شریعت مصطفیٰ کو مانتے ہیں وہ بھی شریعت مصطفیٰ کے ماننے والے تھے، کوئی غیر نہیں تھا۔ پھر بھی کتنی ظلم اور کتنی بربریت غیر پر کی گئی، لیکن انہوں نے ہر وقت اور ہر گھڑی یہ سمجھایا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، اور تم صبر کرتے رہنا، ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسا اجر عطا فرمائے گا، ایسا اجر عطا فرمائے گا، ایسا اجر عطا فرمائے گا کہ ہم نے امام اور ان کے خاندان والوں کو دیکھا کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر صبر کیا اور صبر کا مجسمہ بنے رہے، اور صبح قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے ذکر کو زندہ فرما دیا اور ان کی محفلیں ہوتی رہے گی صبح قیامت تک کے لیے، ان کے ڈنکے بجتے رہیں گے صبح قیامت تک کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھا تھا۔ آج ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں، آج میں کہہ رہا ہوں کہ صبر کر رہا ہوں، آج میں کہہ رہا ہوں صبر کر رہا ہوں، نہیں، آج ہم اور آپ صبر نہیں کر رہے ہیں۔ صبر دیکھنا ہے، صبر سیکھنا ہے، اہل بیت کے گھر والوں سے سیکھو اور ان کی داستان سے سیکھو، یقیناً انہوں نے جو صبر کیا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسنین کریمین کے صدقے میں اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسنین کریمین کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچے معنی میں صبر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔